السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری تختی نمبر 10 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے تختی نمبر 11 نون مشدد اور میم مشدد۔ جس نون پر شد ہو وہ نون مشدد کہلاتا ہے اور جس میم پر شد ہو وہ میم مشدد کہلاتی ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہے؟ آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپانا یا ٹھہرانا، یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان میں کسی پر بھی غنہ نہیں ہوتا سوائے نون مشدد اور میم مشدد کے۔ اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے، حمزہ نون زیر ان نون زبرنا انا، اس کو ہمیشہ ہم نون مشدد کو ناک میں چھپائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائیں گے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان، یہ حمزہ الف کن حالتوں میں حمزہ پڑھا جاتا ہے؟ الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکات ہو یا کوئی اعراب ہو تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اور نون پر دیکھیں شد ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے ان، اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپایا ہے۔ فا یا زیر فی، ہاں نون زیر ہن نون زبرنا فی ہن، یا زبر یا، ذو نون پیش ذن نون زبر نو یا ذنو، ذو کو دیکھیں ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے اور قربی یعنی کہ موٹا پڑھنا ہے۔ جیم نون زبر جن نون زبرنا جنہ، تا دو زیر تن جنتن، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ تو ہم نے تنوین والی تختی میں یہی پڑھا تھا کہ تنوین سے آگے اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، پھر غنہ نہیں کرتے۔ حمزہ نون زیر ان نون زو زبر نز ان نز، زو نون زبر زن ان ظن نون زبر نا ان ظن۔ دوسری لائن میں دیکھیں گے عین میم زبر ام میم زبر ما ام، یہاں پر عین کی جو آواز ہے وہ حلق سے نکلنی چاہیے، ام میم پر غنہ ہوگا۔ سا میم زبر سم میم زبر ما سم، سا کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ حمزہ میم زبر ام میم نون زبر ما ام، لام میم زبر لم میم الف زبر ما لما، جیم میم زبر جم میم دو زبر من جم من، یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے تو ہم نے دو زبر کی تنوین کا کیا پڑھا تھا کہ دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں پر خالی الف اور کہیں پر یا لکھا ہوا ہوتا ہے تو نہ پڑھنے میں آتا ہے نہ اس کا نام جوڑ میں لیا جاتا ہے۔ اور آگے دیکھیں غنہ ہم نہیں کریں گے تنوین پر، کیوں؟ کیونکہ آگے جو ہے حمزہ بشکل الف، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جم من، اس طرح سے۔ تھرڈ لائن دیکھیں گے حمزہ میم پیش ام میم یا زیر می امی، یا واو پیش یو امی یو نون زبرنا امی یونا، یہاں پر دو شد ہیں، ایک شد میم پر ہے اور دوسرا یا پر ہے، تو اس کو تھوڑا سا زیادہ جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے امی یونا، اس طریقے سے۔ حمزہ زبر آ حمزہ میم زیر ام آ ام میم زبر ما آ ام، تا دو زبر تا آ ام تا، میم پیش مو سین میم زبر سم مسم، میم دو زبر ما مسم، یہاں پر دیکھیں دو زبر کی تنوین کے بعد خالی یا ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دو زبر کی تنوین کے بعد اگر کہیں پر الف اور کہیں یا لکھا ہوا ہو تو وہ پڑھنے میں نہیں آتا ہے، نہ وہ جوڑ میں آتا ہے۔ فا لام زیر فل یا میم زبر یم فل یم میم زیر می فل یم می، یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کسی حرف پر جزم ہو تو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ جس پہ حرکت ہو، اور حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو، تو وہ جزم والا حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے فا کو جو ہے لام سے ملایا ہے۔ فا لام زیر فل یا میم زبر یم فل یم میم زیر می فل یم می، میم پیش مو عین میم زبر ام مو ام،
میم زبر ما معما، را دو زیر رن معمرن. یہاں پر دیکھیں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے کیا ہے حمزہ ہے. تو کیا قاعدہ تھا کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے، پھر اظہار کرتے ہیں. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا آپ کو سمجھ؟ اگر آپ میری پہلی ویڈیو سے دیکھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو امید کرتی ہوں کہ سارا سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 4 دیکھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ نون زیر ان، آ ان، نون الف زبر نا، آ ان نا. یہاں پر دیکھیں ہم نے نا کو بھی کھینچا ہے. غنہ تو ہم نے کیا ہے یہاں پر، لیکن کھینچا بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف خالی سے پہلے اگر کسی حرف پر زبر ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے. اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار کے برابر. آ ان نا. ٹھیک ہے. عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علیہا نون زیر ہن، علیہن، نون زبر نا، علیہن. میم زیر می، نون لام زبر نل، منل. جیم نون زیر جن، منل جن، نون زیر نی، منل جنی. حمزہ یا زبر ای، دال زیر دی، ای دی. یا زبر یا، ای دیا. ہاں نون پیش ہن، ای دیا ہن، نون زبر نا، ای دیا ہن. لائن نمبر 4 دیکھیں گے. واو نون زبر ون، یہاں پر دیکھیں غنہ بھی ہو رہا ہے. نون کھڑا زبر نا، ون نا. یہاں پر کھڑے زبر کو ہم کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، کیونکہ کھڑی حرکات کو بھی ہم کھینچتے ہیں. کھڑی حرکات کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا. زا زیر زی، ون نا زی. عین کھڑا زبر آ، ون نا زی آ. تا زیر تی، ون نا زی آتی. واو نون زبر ون، نون کھڑا زبر نا، ون نا. شین زیر شی، ون نا شی. تو کھڑا زبر تو، ون نا شی تو. تا زیر تی، ون نا شی تو تی. یہاں پر دیکھیں تو ہے اور تا بھی ہے، تو دونوں میں فرق بھی پیدا کرنا ہے ہم نے. اگر تا کو تو پڑھ دیں گے اور تو کو تا پڑھ دیں گے، یہ معنی جو ہے اس کا تبدیل ہو جائے گا. آگے دیکھتے ہیں. یا پیش یو، سعاد لام زبر سل، یوسل. لام واو پیش لو، یوسلو. نون زبر نا، یوسلونا. یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہو رہی ہے، واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے. تو اس وجہ سے ہم لو کو کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، یعنی کہ واو کو کھینچیں گے. یوسلو نا. نون زبر نا، یوسلونا. عین زبر آ، لام نون زبر لن، علن. نون زبر نا، علن. با یا زیر بی، علن نبی. یا زیر یی، علن نبی یی. یوسلون علن نبی. امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خاص طور پہ یاد رکھیں. اللہ پاک میری کمی و بیشی کو معاف فرمائے، ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آمین.